بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں گریڈ 5 اور 4 کے لیے علم کے فائدے مضمون لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس کے 8 پوائنٹس بنائے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے علم کا مفہوم و اہمیت۔ علم کا مفہوم و اہمیت۔ دوسرا پوائنٹ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تیسرا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول۔ تیسرا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول۔ چوتھا پوائنٹ ہے مقصد حیات۔ چوتھا پوائنٹ ہے مقصد حیات۔ پانچواں پوائنٹ ہے لازوال دولت۔ پانچواں پوائنٹ ہے لازوال دولت۔ چھٹا پوائنٹ ہے قلم تلوار سے طاقتور۔ چھٹا پوائنٹ ہے قلم تلوار سے طاقتور۔ ساتواں پوائنٹ ہے قومی ترقی کا ذریعہ۔ ساتواں پوائنٹ ہے قومی ترقی کا ذریعہ۔ آٹھواں پوائنٹ ہے حاصل کلام۔ آٹھواں پوائنٹ ہے حاصل کلام۔ بچوں، اب میں آپ کو مضمون پڑھ کے بتاتی ہوں۔ نمبر 1 ہے پوائنٹ ہے علم کا مفہوم و اہمیت۔ علم کے معنی ہیں جاننا، آگاہی اور واقفیت۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اسی علم کی بدولت انسان کو فرشتوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہوئی۔ علم کی بدولت انسان اپنے دل و دماغ کی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلسل ترقی کی منازل طے کرتا رہتا ہے۔ علم سے محبت اور لگاؤ انسانیت کا تقاضا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت اور فضیلت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی کہو اے میرے رب میرا علم زیادہ کر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اس کا آغاز اقرا پڑھیے سے ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور عورت پر فرض ہے۔ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم کے بارے میں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ جس نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہلوں کو دولت دی، کیونکہ دولت تو عنقریب فنا ہو جائے گی اور علم کو کبھی زوال نہیں۔
بچوں آپ کو پتہ ہے نا کہ دولت تو جلدی سے ختم ہو جاتی ہے، اور علم کو جتنا تقسیم کیا جائے وہ بڑھ جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے مقصد حیات۔ مقصد حیات، علم کے ذریعے سے انسان یہ معلوم کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے اور روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور انسان کے دل و دماغ عرفان و آگاہی سے منور ہوتے ہیں۔ لازوال دولت۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے لازوال دولت۔ علم ایک لازوال دولت ہے۔ اس دولت کے لیے فنا نہیں ہے۔ دنیاوی دولت، دنیاوی مال و دولت ڈھلتی چھاؤں ہے۔ دنیا کی دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے، لیکن علم کی دولت خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ جتنا ہم خرچ کریں گے وہ بڑھے گی۔ علم کی دولت کو نہ تو گھن لگتا ہے اور نہ اسے چور چرا سکتا ہے۔ علم کی دولت سے انسان کو اطمینان و سکون ملتا ہے۔ اسی طرح علم کو مال و دولت پر برتری حاصل ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے قلم تلوار سے طاقتور۔ اگرچہ تلوار بھی بڑی قوت و طاقت رکھتی ہے، لیکن قلم کی طاقت اور قوت تلوار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تلوار دنیا کو فتح کرتی ہے، لیکن قلم سے دل کی دنیا فتح ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے دل و دماغ میں انقلاب لاتی ہے۔ تلوار کی فتوحات عارضی ہوتی ہیں، لیکن قلم کی فتوحات لازوال ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے قومی ترقی کا ذریعہ۔ علم افراد ہی کا نہیں، ملکوں اور قوموں کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ آج جو قومیں ترقی یافتہ کہلاتی ہیں اور دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں، وہ علم ہی کی بدولت اس مقام پر پہنچتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو قومیں علم کے میدان میں پیچھے ہیں، وہ ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے ہیں۔ علم مسلمان کا شیوا اور امتیازی نشان رہا ہے۔ نمبر 8 حاصل کلام۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں علم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا چاہیے۔ علم کے ذریعے ہمیں نہ صرف اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، بلکہ اپنے خاندان اور ملک و قوم کا نام بھی روشن کرنا ہے۔ اٹھ کے اب بزم میں جھانکا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اٹھ کے اب بزم میں جھانکا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب کے تیرے دور کا آغاز ہے۔